الذی خلق فسواک فعدل، 3 باتیں کرنا. وہ اللہ جس نے تیری تخلیق کی، تیرے نقشے کو ٹھیک کیا اور تیرے اعضاء کے ناپ تول کو برابر. ایک ہاتھ 1.5 فٹ لمبا ہے، دوسرا 6 فٹ لمبا ہے. ناک کا ایک نتنا جو ہے برابر ہے، دوسرا نیچے کو آ گیا. ایک کان لٹک گیا. ایک پیر 12 فٹ لمبا بنا دیا اور ایک 9 انچی کا بنا دیا. کیا ڈھب ہوتا تیری زندگی کا. تیرے بدن کی ساخت سائنس اور ٹیکنالوجی کے اس دور میں ترقی میں ساتھ ہی نہیں دیتے. ارے کچھ نہیں ہوتی تو میں کہتا ہوں بندر کی طرح دم لگا دوں. آدمی تو بڑا خوبصورت ہے، پیچھے دمچی بھی ہے. نہ ہوائی جہاز چلا سکتے تھے آپ، نہ موٹر چلا سکتے تھے، ڈرائیونگ کر. شیر کے جیسے نخن بنا دیتے، ٹائپنگ بھی نہیں کر سکتے تھے اور نہ کمپیوٹر چلا سکتے. ارے ایجاد بھی نہیں کر سکتے. آج جو زمین کے اوپر ایجادات ہوئی ہیں یہ سب رب تعالیٰ کے فضل سے ہوئی ہے. اس میں انسان کے بدن کا ساتھ ہے. انسان کے بدن کو دیکھے اللہ نے کھڑا بنایا. سارے جیودھاریوں کو غور کرو تو کھڑا کسی کا بدن نہیں. شیر کو دیکھیں تو وہ بھی آڑا بچھا ہوا ہے. 4 پیر پر بچھا ہے نہیں بچھا ہے. بلی ہے، بندر ہے، گھوڑا ہے، چیتا ہے، جو ہے بیچارے 4 پیر پر ایسی اس کی باڈی بچھی ہوئی. اچھا جو 2 پیر کے اوپر ہے جیسے کوا کبوتر ہیں تو ان کی بھی باڈی بچھی ہوئی. منڈی ایسی ہے، تیری منڈی یوں. تیرے قد کو اللہ نے کھڑا بنایا، تھوڑی اکڑ بھی رکھی اس میں. اور پیغمبر کو بھیج کے بتایا کہ یہ اس کا بدن اس نے نہیں بنایا، اس کا بدن میں نے بنایا ہے. اس لیے تو اس کو کہہ دے کہ اس بدن کو جھکاوے میرے سامنے تو میں جنت میں لے جاؤں گا. یوں ہے وہ. یہ آئے گی بات آئے. تو فرمایا کہ خلق کا سوا کا فعدل. تخلیق ہے، تسویہ ہے، تعدیل ہے. تخلیق ہے یعنی رچنا ہے، تسویہ ہے ناپ تول ٹھیک ہے، اور تعدیل ہے اعضاء میں تعدیل. 5 انگلیوں کو دیکھ. اب کسی کی 6ٹھی انگلی بھی ذرا پھوٹ جاتی ہے بعضوں میں. پھٹتی نہیں پھوٹ. ایک آدھا انگوٹھا اور باہر سے نکل گیا، ایک آدھ کر انگلی یہاں سے نکل جاتی ہے. ہوتا ہے ایسا. ہمارے ایک ساتھی تھے محمد حنیف صاحب خانی مرحوم، بڑے اچھے ساتھی تھے ہمارے. تو وہ سنت بدعت کی بحث ہوتی نا تو وہ ہم لوگ تو قرآن حدیث سے بات کرتے تھے اور یہ کبھی کبھی پہلوانی سے بھی بات کرتے تھے. کسی نے پوچھا بدعت کیا ہے تو اب وہ کیا بتائیں. بولے تیرا پنجہ بتا والا. اس نے پنجہ بتا. بولے اس میں ایک انگلی اور پھوٹ جائے تو کیا ہوگا. بولے ٹھیک نہیں ہوگی، یہی بدعت ہے. بولے تو ہم نے کہا کہ بھائی یہ تو ہمارے بھی چچا نکلے. سمجھا دیا اس سے برابر. وہ بھی سمجھ گیا. تو مجھے ایسا لگا اپن کتنا بھی قرآن پڑھیں گے تو یہ اناڑی کو کون سمجھائے. اناڑی کو اناڑی سمجھائے تو فوراً سمجھ میں آئے. بعض ایسے ہوتا ہے کہ اناڑی سے بھی سمجھ جاتے. یہ بھی ان کی خوش قسمتی ہے. ایسا مجھ سے کہنے لگے، بہت مخالفت کرتے تھے. بہت ہمارے وہاب صاحب لے کے آئے جو کمشنر تھے یہاں. آپ دعا کیجئے ان کے لیے. میرا بھی جی چاہتا ہے کہ آج کی مجلس میں دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو اچھی صحت دے. بہت بوڑھے بھی ہو گئے، چلنا بھی نہیں ہوتا. بڑا ساتھ دیا انہوں نے ہمارا. تو ان کے سمجھانے کا بھی طریقہ الگ ہوتا ہے. ہم لوگ بیٹھے بیٹھے رہتے تھے اور کچھ ایسی بات کہتے تھے کہ اگلا بالکل چپ ہو جائے. اگلے کو ایسا لگے کہ کیا کہہ دیا ایسے. تو کہتے کہتے کوئی بات ہو رہی تھی، اس میں بھی بیٹھا تھا، کمشنر صاحب بھی بیٹھے تھے، ایک صاحب ہمارے مخالف تھے وہ بھی ملنے کے لیے ان کے ساتھ آ گئے. تو تھوڑی میں نے قرآن شریف کی معمولی بات کی، ایسے زیادہ بات بھی نہیں کی. مان لیں ان کا مزاج کیا ہو، مزاج بگڑ جائے، بلا وجہ وہ گنہگار ہو، اور ہم کو بھی کون سی دکانداری ہے ہماری. بات کرتے کرتے مجھ سے کہنے لگے مولانا یہ ولی اور یہ سب اپنے کو قطب ابدال بخشوا دیں تو آپ کو کیا حرج ہے. میں نے بولا بھائی میرے کو کیا حرج ہے، تو بڑی اچھی بات ہے. آپ بھی بخشے جائیں گے، میرے کو بھی بخشوا دیجیے، میں بھی تو مستحق ہوں نا. کہ آپ کو حرج کیا ہے ایسے. میں نے کہا میرے کو تو کوئی حرج نہیں، سبحان اللہ کیا دیکھنا ہے. تو وہ سمجھ گئے کہ ٹھیک کہہ رہا ہو. کہنے لگا آپ کو کوئی اعتراض نہیں. میں نے کہا بھائی بخشوائے گا میرے کو اعتراض ہوتا ہے. میں کیا گدھا ہو گیا. ایک آدمی میرے کو بخشوائے گا اور مجھے کیا اعتراض ہوگا. یعنی کوئی آدمی میرے اکاؤنٹ میں لاکھ روپے جمع کرا دے گا تو میرے کو خوش ہونا کہ ناراض ہونا اس کو. میں تو ضرور شریف پڑھوں گا اس کو. بہت اچھا کیا. ذرا موڈ بن گیا تو میں نے دھیرے سے کہا سیٹھ صاحب ٹائم پر اگر وہ پہنچا نہیں تو کیا کریں گے اپنے. ارے یہ ٹھیک ہے بخشوا تو دے گا لیکن وقت پر نہیں پہنچا تو مثلا وہ جنت میں چلے گا تو بھول جاتا آدمی. اب آپ کو کیا یاد رہے جنت میں مزے لے گا کہ آپ کے جیسے پڑتوس کو میرے جیسے پڑتوس کو دیکھتے بیٹھے گا. مومن پورے میں یہ نشہ اور چیزیں کھاتا تھا، اذان ہوتی تھی تو نماز کو بھی نہیں جاتا تھا، دنیا بھر کی پلیتی کرتا تھا. اور 100 میں 5 آدمی نماز نہیں پڑھتے. تو آپ کی فکر کرے گا یا جنت میں مزہ لے گا. لیکن اگر کوئی بیچارہ ایسا رہا بھی اور ڈھونڈے بھی اور آپ نہیں ملے، جیسے حج کے لیے جاتے ہیں کوئی ڈھونڈے اور مل نہیں رہا حاجی صاحب کیا کریں، یا آپ ڈھونڈے تو وہ نہیں مل رہا ہے. تو میں نے کہا بھائی اس سے بہتر یہ ہے کہ اپنا سامان ساتھ میں لے جانا چاہیے. اللہ بخشش کر دے تو سبحان اللہ، اور وہ بھی آ جائے تو الحمدللہ اور اچھا، اور نہیں آیا تو بھی اچھا کہ بھائی نہیں آیا تو بھی میرا ٹکٹ تو میرے پاس ہے. ہم نے کہا بے ٹکٹ مولانا سفر مت کرو، ٹکٹ لے کے جاؤ.
آ گیا تو اور سہولت ہو جائے گی، نہیں آیا تو کوئی بگڑے گا نہیں، سمجھ گیا۔ اور پھر آخر میں الحمدللہ ایسے مرے وہ ایمان کے اوپر کہ میں اس منبر پہ بیٹھ کے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرنا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ فرمایا کہ انسان تجھے کس نے اپنے کریم رب کے بارے میں فریب دے دیا، جس نے تجھے پیدا کیا، تیرا تسویہ کیا، تیری تعدیل کی، فی ای صورت ما شاء رکبک، اور جس صورت میں چاہا تجھے سواری دے۔ اس پر ہم 2-4-5 منٹ میں بات کہیں گے۔ قرآن شریف میں ایک ہی جگہ ہے، فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں چاہا اس میں تجھے سواری دے۔ اس میں 2 باتیں سوچنے کی ہے کہ روح جو ہے وہ اندر کا انسان ہے، اور بدن جو ہے وہ باہر کا ایک بھوتک شریر ہے، اور روح کے اوپر بدن سوار ہے۔ سواری کو گھوڑے کے اوپر سے اتار دیا تو گھوڑا الگ ہو گیا اور سواری الگ ہو گئی۔ اسی طرح موت کے وقت میں روح کو باہر نکال لیا تو اندر کا انسان باہر نکل گیا، اور اوپر کا انسان جو کھوکھا پڑا ہوا ہے تو آپ کھوکھے کو ماچس لگا دو یا اس کی تدفین کر دو، اور اندر کی روح جو ہے وہ آسمان کی طرف سفر کر دی۔ یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انسانوں کی موت و حیات کا فلسفہ نہیں بلکہ حقیقت حال ہے۔ چنانچہ آدمی مرتا ہے تو اس مومن ہے تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں، روح اس کی پرواز کرتی ہے، فرشتے اس کی روح کو لے کے جاتے ہیں اور بدن پڑا ہوا۔ اچھا، حدیث شریف میں اس کی بہت تفصیلات۔ حضرت نے فرمایا آدمی مر گیا، اچھا مرا، ایمان پر مرا، خوش ہے، فرشتے جو ہے وہ خوشبو میں بساتے ہوئے روح کو لے جا رہے ہیں، ہنس بھی رہے، وہ بھی خوش ہیں، قیلن سلامن سلامہ، ایسا معلوم ہے کہ کوئی بارات آئی ہوئی ہے، کوئی بڑا مہمان آیا ہوا اور لے جا رہے ہیں، ادھر آسمان کے دروازے کھلے ہوئے اور ادھر بھی سلام سلام ہو رہا ہے، فلاں صاحب آ رہی ہے، خوش ہے۔ اب یہ تیرے پیشاب پخانے والی زندگی کو کیا کرے گا، اس کی تو جان چھوٹی نا۔ لیکن عورت پچھاڑ کھا رہی ہے، بچے رو رہے ہیں، میرا باپ مر گیا، لاش پڑی ہوئی ہے،